نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام خدا سے ملاقات۔ عزیزان محترم، آج کا موضوع ہے خدا کے وجود کی نشانیاں، جو سابقہ موضوع ہے، اور عنوان ہے نشانی نمبر 3، زمین کی پیدائش۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی نشانیاں آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی نشانی میں نے آپ حضرات کے سامنے دنیا کے بڑے بڑے سائنسدانوں اور سکالر حضرات کی بگ بینگ تھیوری پر اپنے اعتراضات آپ حضرات کے سامنے پیش کر کے پہلی آپ حضرات کے سامنے نشانی بیان کی۔ اس کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے اپنی بگ بینگ تھیوری کے مقابلہ میں اپنی تھیوری پیش کی تھی، بگ واٹر سفیر تھیوری۔ قرآنی آیات کے حوالہ سے ثابت کیا تھا کہ یہ زمین جو ہے یہ ایک بگ بینگ کے تحت وجود میں نہیں آئی، بلکہ پوری کائنات جو تھی وہ پہلے بہت بڑا ایک آبی کرہ تھا، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ عز و جل کا عرش موجود تھا۔ کان عرشہ علی الماء، یہ آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی تھی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی دوسری نشانی تھی۔ اب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی تیسری نشانی یعنی کہ زمین کی پیدائش، اس حوالہ سے قرآنی آیات کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ قرآن پاک نے زمین کی پیدائش کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ عزیزان محترم، گزشتہ ایپیسوڈ میں نے زمین کی پیدائش کے حوالہ سے سورہ الحجر کی آیات تلاوت کی اور ان کا ترجمہ بھی آپ حضرات کے سامنے بیان کیا۔ تو سورہ الحجر سے آگے جا کر، اب اس سے آگے جا کر سورہ الذاریات میں قرآن پاک نے زمین کی پیدائش کے حوالہ سے فرمایا کہ زمین کی پیدائش کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ زمین کی پیدائش کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ کمال کسی اور کو حاصل نہیں، یہ صرف اللہ عز و جل ہی کا خاصہ ہے، یہ صرف اللہ عز و جل ہی کا خاصہ ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور زمین کو ہم ہی نے بچھایا، اور زمین کو ہم ہی نے بچھایا، اور دیکھو ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں۔ یار کمال کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اور زمین کو ہم ہی نے بچھایا، اور دیکھو ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں۔ سورہ الذاریات آیت 48 پارہ 27۔ قرآن پاک نے اس سے آگے جا کر فرمایا، میں ایک ترتیب کے ساتھ آیات آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ میں نے آیات کو ترتیب کے ساتھ کیا ہوا ہے، وقت لگا کر میں نے ان کو اکٹھا کیا ہے، پھر ان کو ترتیب دی ہے کہ قرآن پاک نے زمین کی پیدائش کو بیان کرتے وقت پہلی آیت کون سی دی ہے، پھر دوسری آیت کون سی دی ہے، پھر تیسری آیت کون سی دی ہے۔ میں تمام آیات تو آپ حضرات کے سامنے نہیں رکھ سکتا، لیکن ان کی ترتیب کو میں نے مروج خاطر رکھا ہے۔ اس سے آگے قرآن پاک نے فرمایا کہ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، 27واں پارہ سورہ الرحمن، وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذات الاکمام والحب ذو العصف والریحان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ یہ سورہ الرحمن سے 27ویں پارہ کی آیت تھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، ترجمہ اس کا، اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اور اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں، اس میں میوے ہیں اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں۔ غلاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا، پھل کیسے پیدا کیے، جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں، اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے، اور خوشبودار پھول۔ تو اے گروہ جن و انس، تو تم لوگ اپنے پروردگار کی کون سی نعمت کو جٹلاؤ گے، کون سی نعمت کو جٹلاؤ گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔